الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن اور سنت اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور آپ کے اقوال و اعمال دیکھ کر کے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ہر زمانے کے اندر کھینچا تانی، کشمکش اور خاص طور پر باطل اور طاغوت حق کے اوپر غلبے کے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں اور ناز میں، فخر میں، غرور میں مبتلا ہو کر کے حق کو دبانے کے پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں. یہ سلسلہ آج سے نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے سے جب آپ نے حق کا برملا اعلان کیا تھا، اسی وقت سے میرے دوستو اس دنیا کے اندر، بلکہ اس سے پہلے بھی، حقائق کا انکار کرنے والے منکرین اور پیغمبروں کی باتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگ، پچھلی داستان امت پڑھیں، ان کے اندر بھی آپ کو ملیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے، یا ان سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت نوح، ہر زمانے کے اندر دو طبقے یہ بنتے رہے ہیں. ایک طبقہ نبی کی تعلیمات کو ماننے والا اور ایک طبقہ نبی کی تعلیمات کا انکار کرنے والا، اپنی من چاہی اور من مانی زندگی گزارنے والا. ہر زمانے کے اندر یہ آپ کو ملتا رہے گا، یعنی حق کی اور باطل کی کشمکش یہ ہر زمانے کے اندر رہی ہے. اور باطل اپنا رعب، اپنی طاقت، اپنا پاور دکھانے کے لیے میرے دوستو مختلف حربے استعمال کرتا ہے، اور حق کے خلاف پروپیگنڈے کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا. کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا جہاں حق کے بارے میں کچھ ناروا باتیں کہہ کر کے ہم لوگوں کو مرعوب کر لیں گے. وہ موقع کبھی جانے نہیں دیتے ہیں میرے دوستو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر باطل اور طاغوتی طاقتیں حق کے خلاف ہو جائیں اور خدا نخواستہ پورا گروہ اور پوری جماعت حق کے خلاف ہو جائے، یا اگر آگے بڑھ کر کے یہ کہا جائے کہ پوری دنیا کے انسان حق کے منکر بن جائیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات سے منہ موڑ لیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، یہ بڑی عزیز القدر دولت ہے، ہم اس کا تحفظ کریں، اس کے بقا کے لیے محنت اور کوشش کریں، اسے اپنی نسلوں کے اندر منتقل کریں، اپنی آبادیوں کے اندر رواج دیں۔ دعوت اور تبلیغ کے نظام سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہی کوشش اور یہی فکر عام کرنے کا کام کیا جاتا ہے کہ ایمان کی یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہمارا عقیدہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور آپ کی سنتوں سے ہمارا جو والہانہ رشتہ ہے، اس رشتے میں مزید طاقت پیدا ہو، یہ مزید سے مزید مضبوط ہو، یہی چاہا جا رہا ہے۔ جو بھی اسلامی تحریکیں، تنظیمیں اور ایمانی اعمال اور اخلاق کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہیں، سب کا مطمح نظر یہی ہے کہ ایمان اور ایمانیات کو فروغ دیا جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق اور باطل کی اس کشمکش میں اگر باطل اور طاغوتی طاقتیں غلبہ پاتے پاتے اس حد تک پہنچ جائیں کہ ساری دنیا کو منکر بنا دیں، ساری دنیا سے میرے دوستو ایمان کی روشنی کو مات کرتے کرتے ختم کر لیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ باطل حق کے اوپر غالب آ گیا اور باطل یہ جیت گیا اور اس کی فتح ہو گئی۔ بالکل نہیں میرے دوستو، یہ دنیا شکست اور فتح کی اصل جگہ نہیں ہے۔ شکست اور فتح کا معاملہ تو اس کا پٹارا جو کھلے گا وہ میدان محشر کے اندر کھلے گا، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں، مال و دولت میں، اقتدار اور منصب میں، جاہ و حشم میں، وہ باطل کے مقابلے میں کسی زمانے میں کمزور نظر آتے ہیں، تو انہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنے کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے پیغمبر سے یہ کہہ دیا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت نہیں رکھی ہے۔ حضور کو فرما رہے ہیں جو سب سے چہیتے پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالی کے، جو ساری کائنات کے لیے جب آئے تو رسول اور نبی بن کر کے آئے، اور انبیاء کرام آئے تو ان کا وقت محدود تھا، ان کی قوم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک محدود وقت تک کے لیے تھی، لیکن جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، انا ارسلناک مبشرا و نذیر، کافۃ للناس مبشرا و نذیرا، ساری انسانیت کے لیے، اب قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر کے مبعوث کیے گئے۔ آپ جن باتوں سے ڈراتے ہیں ان سے جو ڈرے گا کامیاب ہوگا، آپ جن باتوں کی بشارت اور خوشخبری سناتے ہیں ان کی طرف جو اقدام کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا رتبہ دیا، اس کے باوجود کیا کہہ دیا، انک لا تہدی، ہدایت دینا یہ آپ کی بات نہیں ہے، من احببت، آپ جسے چاہیں۔ آپ نے کتنا چاہا تھا، اپنے چچا
سیدنا ابو طالب کے لیے کتنی کوششیں کی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے حق میں مقدر فرماتے ہیں، ہدایت یاب وہی ہو سکتا ہے، وہی ایمان کی روشنی میں آ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، حق پر ہم ہیں، ہمارا اعتماد مضبوط رہنا چاہیے۔ دنیا کی چکا چوند دیکھ کر کے دنیا کے اندر باطل بڑھتا جا رہا ہے، اس کے پاس دنیا کا اقتدار ہے، وہ طاقت پر طاقت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، اور جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، ہم کو دبا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے ہمیں اپنے حق کے دامن کو چھوڑ کر کے للچائی ہوئی نظر ڈال کر کے باطل کی طرف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مائل ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی شکست و ریخت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کا غلبہ اور دنیا کا فتح یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے دوستو، آپ نے قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی ہے، آپ اس کی تفسیر اور وضاحت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں جب فتح عطا کی، کیا کہا تھا کہ وہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ زمین پر بے خوف ڈال دیجئے، وہ اژدہا بن کر کے سارے سپولوں کو نگل جاتا ہے۔ ایک دن اور بات آئی تھی اور میں نے ان جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ حیرت انگیز معاملہ دیکھ کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دست حق پرست پر تمام جادوگروں نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور جب دھمکی آمیز لہجے میں فرعون نے انہیں ڈرایا اور دھمکایا تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب ہم تیرے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں، دنیا کے اندر یقیناً تو ہمیں سولی پر چڑھا سکتا ہے، ہمیں قتل کر سکتا ہے، دنیا میں تو ہمیں تہہ تیغ کر سکتا ہے، لیکن ہم نے تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، اب تیری طاقت ہمیں ایمان سے برگشتہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی واقعے کو دیکھ کر کے فرعون کی اہلیہ محترمہ انہوں نے بھی، آسیہ نے بھی ایمان قبول کیا تھا، اور ان کے ایمان کا تذکرہ، ان کی اولو العزمی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی آیت میں رکھا ہے، بیان کیا ہے۔ یہ داستانیں میرے دوستو جو قرآن کریم کے اندر بیان کی جاتی ہیں، صرف اپنے کان کو لذت پہنچانے کے لیے نہیں کہ داستانیں سن کر کے یا داستانیں پڑھ کر کے ہم صرف مسرتوں کا اظہار کر لیں، خوش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے جذبات اور احساسات جاگ بس اتنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان واقعات کو پڑھو اور ان سنگین حالات میں ایمان کو لوگوں نے کس طرح سے اپنے دل کے اندر جگہ دی، یہ میرے دوستو بتانا اصل مقصد ہے قرآن حکیم کا۔ یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، ہمیں اس سے اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ صرف کہانی اور قصے جیسے عام طور پر ہم سنتے ہیں، وہ نظریہ لے کر کے قرآن کی باتوں کو اور اس کے قصص کو، اس کی داستانوں کو سننا میرے دوستو، یہ قرآن کے ساتھ اس قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے سامنے امرأت فرعون، فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی
جس نے کیا کیا دعویٰ کیا تھا، فرعون کی فرعونیت میرے دوستو آج بھی داستانوں کے اندر رقم ہے۔ انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس نے بلند کر دیا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا پالنہار ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل کو صرف استعمال ہی نہیں کیا تھا بلکہ ان کا استحصال کیا تھا، اور صرف نجومیوں کے بتا دینے پر اس نے نرینہ اولاد کو سال بسال قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں میرے دوستو نوزائیدہ بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا۔ بنی اسرائیل کو بالکل مفت میں استعمال کرنا اس کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کیا حشر کیا، وہ داستان میرے دوستو قرآن کے اندر موجود ہے۔ آج بھی فرعون کی نعش مصر کے اندر تابوت میں پڑی ہے، اسے نہ زمین نے قبول کیا اور نہ سمندر نے قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے خلاف انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس نے بلند کیا۔ اسی کی سرحدوں میں جینے والا اور اسی کی ہواؤں میں سانس لینے والا، اسی کے اجالوں میں زندگی گزارنے والا اور اسی کی نعمتوں میں پروان چڑھنے والا، اسی کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے کرتے اس حد تک پہنچا کہ اسی کے خلاف آ کر کے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو میرے دوستو تکبر، فخر اور بلا وجہ کا غرور یہ قطعاً ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تحدیث نعمت کے طور پر جب اپنی نعمتوں کا اظہار کبھی فرمایا کرتے تھے، ان نعمتوں کا جو نعمت صرف آپ کو دی گئی، تو آپ ساتھ میں کہتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار بنا کر کے پیدا کیا گیا ہوں، لیکن مجھے اس نعمت کے اوپر کوئی غرور نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے کہ دوسروں کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے اور سب کو اپنے سامنے حقیر اور پست گرداننے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قطعاً میرے دل میں یہ وسوسہ اور یہ خیال بالکل نہیں ہے، میرے دل میں کوئی غرور نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان بہت بڑی مجھ کو دی ہے، میں اسے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ تم اسی کے مطابق سلوک کرو، تمہارا جو برتاؤ میرے خلاف ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب جو باتیں مجھ کو دے کر کے بھیجی ہیں اسی پر اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ اگر مانو گے تو اللہ تبارک و تعالی بہشت بری سے نوازے گا، نہیں مانو گے تو تم اپنی عاقبت خود خراب کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نعمتوں کا اظہار فرماتے تھے اور ساتھ میں یہ لگا دیتے تھے کہ میرے دل میں کسی کی تحقیر نہیں ہے، میرے دل کے اندر اپنی بڑائی کرنا مقصود اور مطلوب بالکل نہیں ہے۔ تو دنیا کے عذاب سے میرے دوستو اور دنیا کی سختیوں سے، دنیا کی مشکلات سے گھبرا کر کے ہمیں اپنے ایمان کا کسی بھی موقع پر کوئی سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی ناکامی اصل ناکامی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ باطل اگر حق کو دباتے 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 بالکل کچل بھی ڈالے تو یہی کہا جائے گا کہ انسانیت نے اپنی قدروں کو اپنے پیروں سے خود پامال کر کے ختم کر دیا، اور جس مقصد کے لیے یہ انسانیت اس دنیا کے اندر بھیجی گئی تھی اس مقصد میں انسانیت مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اللہ نے تو تمام انسانوں کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب
ایمان کا اور ایمانیات کا پرچار کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور اس نے ایمان ہی کو اپنے پیروں سے روت دیا، ایمانیات کو اپنے پیروں سے کچل کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کو شر سے، فساد سے، کفر سے، شرک سے، بطلان اور طاغوت سے بھر دیا۔ یہ مکمل انسانیت کی ناکامی کہلائے گی میرے دوستو۔ اور ان حالات میں جو مسلمان اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور ایمان کے اوپر اسے کامل وثوق ہوتا ہے، ایمانیات کے جذبے کو لے کر کے کام کرتا ہے، تو دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے مصائب اور مشکلات آئیں گی، وہ گزر ہی جائیں گی۔ ارے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اس کا اقتدار چھن جائے گا، اس کی رہائش چھن جائے گی، یہ اس کی جان کا نذرانہ اسے کسی موقع پر ایمان کے نتیجے میں دینا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس نے ایمان کے اوپر اپنی آخری سانس لی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں اس کو سرخرو بنا کر کے اٹھائے گا اور اپنی رضا کا پروانہ عطا کرے گا۔ میرے دوستو، انہی باتوں کو سامنے رکھ کر کے ان جادوگروں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ جو فیصلہ تجھے لینا ہے لے لے، سولی پر چڑھانا ہے اے فرعون سولی پر چڑھا دے، قتل کرنا ہے قتل کر دے، لیکن اب ہم ایمان سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی واقعے سے متاثر ہو کر کے حضرت آسیہ بھی مومنہ بن گئیں اور انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کیا کیا پھر اس کے بعد فرعون نے؟ آسیہ کے دونوں ہاتھوں میں میخ ٹھونک دی، دونوں پیروں میں میخ ٹھونک دی، اور گرم دھوپ کے اندر ریت کے اوپر یہ کیلیں ٹھونک کر کے اب ٹھٹھا کرنے لگا، ہنسنے لگا کہ ایمان لانے کی پاداش میں ہم تجھے یہ سزا دے رہے ہیں، تیری کھالوں کو کھینچیں گے اور تیرے ہاتھوں میں پیروں میں ہم میخیں اور کیلیں ٹھونک دیں گے، اور اس نے ٹھونک بھی دیا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، ایسے پرآشوب اور مشکل حالات میں حضرت آسیہ نے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد رکھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے جنت کے اندر ایک بیت تعمیر کر دیجیے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون کی سختیوں سے نجات عطا فرما دیجیے، وَعَمَلِهِ، اور جو کچھ بھی یہ ریشہ دوانی کے لیے ستم گری کے لیے یہ کر رہا ہے سنگ دل بن کر کے، اس نے تو میرے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، لیکن آج اس کے دل کے اندر کتنی سختی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں میں میرے پیروں میں کیلیں ٹھکوا رہا ہے، لوہے کے کنگھے سے میرے سر کو چھیل رہا ہے، میری کھال کو کھینچ رہا ہے، یہ سارا کام جو کر رہا ہے، اے پروردگار اس کے اس عمل سے مجھ کو نجات عطا فرما دیجئے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے میرے پروردگار ظالم قوم سے مجھ کو نجات عطا فرما دیجئے، ظالم لوگوں سے مجھ کو بچا لیجئے۔ آتا ہے تفسیر کے اندر کہ اس فریاد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر آسیہ کے لیے جو محل منتخب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ کروایا، دعا قبول کی اور اس کا مشاہدہ بھی کروایا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں حضرت آسیہ کی روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی، اور مکمل طور پر فرعون اور فرعونیت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی۔
تو کیا اس دنیا کی یہ شکست جو ہمیں نظر آ رہی ہے اسے ناکامی کہا جائے گا؟ ارے یہ تو اصل کامیابی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ ایمان کے اوپر میرے دوستو پیش کیا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ لہذا ہمیں کسی بھی حالت کے اندر اپنے ایمان کے تعلق سے کبھی بھی میرے دوستو افسردگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس دولت کا تحفظ اور اس دولت کو بچانے عام کرنے کی فکر یہ ہر مسلمان اور مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اقلیت میں ہوں، ہم اقتدار میں ہوں تب بھی، اور اگر ہم میرے دوستو اقتدار میں نہیں ہیں تب بھی ہر حال میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور نئی نسل کے اندر ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ ہم ہر کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے مکان کے لیے ہم بچوں کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں، چند دن کی اس زندگی کے آسائش اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن ایمان کے تعلق سے میرے دوستوں اور اسلام کے بارے میں ہم اپنے بچوں کی جیسی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔